اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم بھائیوں اور بہنوں، جمعے کے دن کے حوالے سے کچھ باتیں آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں۔ یہ جو دن ہے جمعے کا، یہ بڑا ہی خاص دن ہے، خاص کر وظیفے کے لیے، اور جو میں وظیفہ آپ کو بتانے جا رہا ہوں خاص کر اس وظیفے کے لیے ہی بنا ہے۔ جمعہ کا دن کوئی عام دن نہیں ہے۔ امیر ہونا ہے تو بس یہی وظیفہ کرو، یہی کرو گے تو امیر ہی امیر ہو جاؤ گے، ترقی ہی ترقی ہوگی، دولت ہی دولت آئے گی۔ یہ وظیفہ بڑا ہی بابرکت وظیفہ ہے۔ صرف ایک دن یہ وظیفہ کر لو اور پھر دیکھو راتوں رات دولت مند ہو جاؤ گے۔ آج کی ویڈیو کا ٹاپک امیر ہونے کا ہے، یعنی غریبی سے جان چھڑوانے کا وظیفہ آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں۔ بہت خاص وظیفہ ہے، اس پر عمل ضرور کیجئے گا۔ ایک بات میری سن لیں کہ ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیں۔ ویڈیوز میں کوشش میری یہی ہوتی ہے کہ وظیفہ مختصر بناؤں۔ سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر میرا اور آپ کے رب درود شریف پڑھتے ہیں، یعنی درود شریف میرا رب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر پڑھتا ہے۔ عمل میں آپ نے تین بار اول و آخر درود شریف پڑھنا ہے، کیونکہ میرے رب نے فرمایا ہے کہ ایک بار درود شریف پڑھنے سے آپ کے 10 گناہ معاف ہو جاتے ہیں، 10 مرتبے بڑھ جاتے ہیں، اللہ کے ہاں آپ ایک مرتبہ فائز ہو جاتے ہیں۔ اور جو بندہ کثرت سے درود شریف پڑھتا ہے اس کے ہاں ایک فرشتہ اللہ تعالیٰ مقرر فرما دیتے ہیں جو اس کے درود شریف کو اپنے فہرست میں لکھتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک کی یہ فضیلت ہے کہ ایک فرشتہ مقرر کر دیا جاتا ہے جو درود شریف کی فہرست کو لکھتا ہے، اپنے پاس رکھتا ہے، جاری کرتا ہے۔ اس کے علاوہ زندگی میں اگر کامیابی چاہتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود شریف پڑھا کریں۔ درود شریف اللہ تعالیٰ نے خود نبی پر پڑھنا شروع کیا، یعنی پڑھتے ہیں میرا رب پڑھتا ہے، جس کی فضیلت آپ خود جان سکتے ہیں۔ وظیفے کی طرف چلتا ہوں۔ گھر میں پیسے، رزق، پریشانیاں، مشکلات کے لیے یہ خاص عمل آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ جو لوگ بے روزگار ہیں، پریشان ہیں، بیمار ہیں، جو رزق کی تنگی سے پریشان ہیں، جو ترس گئے ہیں، جو مایوس ہو گئے ہیں، پیروں کے پاس جا کر، فقیروں کے پاس جا کر، یہاں تک کہ ان کو کامیابی کا کوئی ٹھکانہ نہیں مل رہا، ان کے لیے یہ خاص ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ سب سے پہلے مایوسی کفر ہے، میرے رب کو مایوسی پسند نہیں۔ مایوس ہونا چھوڑ دیں، اللہ پر اپنا ایمان پختہ رکھیں، اللہ پر اپنے ایمان کو مضبوط کر لیں۔ کامل ایمان کی اور پختہ ایمان کی صورتحال کچھ اس طرح سے ہے کہ آپ کو یاد رہے کہ جب آپ کوئی بھی کام کامل یقین سے کرتے ہیں تو آپ کا کام وہیں ہو جاتا ہے۔ جب اپنے دل میں وسوسے رکھیں گے، جب اپنے دل میں غلط باتوں کو رکھیں گے کہ پتہ نہیں ہوگا یا نہیں ہوگا، یہ جو ہوگا یا نہیں ہوگا والی سچویشن ہے، اس کی وجہ سے بہت سے لوگ کامیاب نہیں ہو پاتے۔ وضو میں رہا کریں، جو بندہ باوضو رہتا ہے اس پر اللہ اپنی رحمتیں برکتیں نچھاور فرما دیتے ہیں۔ 2 لفظ جو آپ نے پڑھنے ہیں وہ ہیں یا کریمو یا مجیبو۔ یا کریمو یا مجیبو پڑھنے ہیں۔ کتنی بار پڑھنے ہیں، کتنی بار ہیں، اور طریقہ کار کیا ہے، اس کا میں طریقہ آپ کو بتا دیتا ہوں۔ آپ نے کیا کرنا ہے، کسی بھی 7 دن کو مقرر کر لیں، یعنی آج اگر شروع کریں گے، جمعے سے اگلے جمعے تک 7 دنوں کو آپ نے مقرر کر لینا ہے۔ 7 دن مقرر کرنے کے بعد آپ نے عصر کی نماز کے بعد 2 نفل صلاۃ الحاجات کے پڑھنے ہیں۔ حاجات کے نفل پڑھنے کے بعد دعا میں نیت کرنی ہے کہ یا اللہ میں اس کام کو سر انجام دینے کے لیے یا اس کام کے لیے یہ 7 دن کا عمل شروع کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں۔ آپ کو ان ناموں کا ذکر اذکار کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں۔
اللہ تعالیٰ مجھے اس کاموں میں برکتیں عطا فرمائے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جتنی بھی آپ کی خواہشات ہیں، حاجات ہیں، مشکلیں ہیں، اس عمل میں اللہ کے حضور پیش کر دیں۔ اپنی کامیابی کے لیے اللہ سے سفارش کروائیں، نبی کریم کی سفارش کروائیں۔ پہلے دن آپ نے کیا کرنا ہے؟ دعا میں سارے مقاصد جن جن مقاصد کے لیے کر رہے ہیں، یہ خاص عمل رزق کے لیے ہے، مالا مال ہونے کے لیے ہے، راتوں رات کروڑ پتی ہونے کے لیے ہے۔ آپ نے کیا کرنا ہے؟ اللہ کے حضور پہلے دن نماز عصر کے بعد 2 نفل صلاۃ الحاجات کے پڑھنے ہیں۔ پڑھنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے؟ اپنی ہاتھ کی انگلیوں میں پڑھنا ہے، تسبیحوں میں نہیں پڑھنا، ایک جگہ مقرر کر لینی ہے۔ آپ نے 60 مرتبہ یا کریمو یا مجیبو اپنی ہاتھوں کی انگلیوں پہ پڑھنا ہے۔ دونوں ہاتھوں کو 2 دفعہ پڑھیں گے تو 2 دفعہ دونوں ہاتھوں میں پڑھیں گے تو 60 مرتبہ پورا ہو جائے گا۔ اسی طرح آپ نے دوسرے دن پھر آپ نے نفل نہیں پڑھنے، نماز عصر کے بعد صرف اور صرف 60 مرتبہ یہ 2 اللہ کے نام پڑھنے ہیں۔ پہلے دن بھی اسی طرح، دوسرے، تیسرے، چوتھے اسی طرح، 5ویں دن بھی اسی طرح، 6ویں دن بھی اسی طرح۔ 7ویں دن پھر آپ نے صلاۃ الحاجات کے 2 نفل پڑھنے ہیں اور اللہ سے دعا کرنی ہے، میرے رب میری تمام مشکلیں پریشانیاں دور فرما۔ اس خط کو جو رب کے ہاں پیش کیا گیا ہے، اس کی منظوری کے لیے دعا کرنی ہے، اور انشاءاللہ اللہ پر امید ہے کہ 7 دن کے اندر اندر آپ کی حاجات، مشکلیں، پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ اللہ نے ان کو کشادہ رزق عطا فرما دیا، مالا مال فرما دیا۔ اللہ آپ کو اور مجھے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ساتھ